اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما۔ الحمدللہ جی، ہم نے اپنا پارہ نمبر 23 جو ہے وہ نصف تک پڑھ لیا تھا۔ اب نصف سے آگے پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگائی، جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا نا پیچھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر کدو کی بیل اگائی اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ایک وقت تک انہیں متاع حیات سے نوازا، یعنی ایک مقررہ وقت تک ان کو زندگی کا ساز و سامان دیا۔ بس آپ ان سے پوچھیں، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، یہ بت بناتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ تم خود تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، ان کو زندہ مار دیتے ہو، تو کیا اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو اور خود کہتے ہو کہ ہمیں بیٹے چاہیے؟ تو کیا ہم نے فرشتوں کو جب مونس بنایا تو وہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی جب ہم نے فرشتوں کو بنایا لڑکیاں، تو کیا تم مشرک لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اس وقت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں اس وقت۔ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد پیدا کی، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی جگہ بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اب نعوذ باللہ بیٹیاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کا جو مائنڈ ہے نا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، تم خود تو جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے بیٹی کو۔ اس وقت وہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹی پیدا ہونا ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس ذہن کو سامنے رکھ کے تو بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو بیٹے اور بیٹیاں، کیا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو دیتے ہیں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیٹی عطا ہوئی۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس ایک وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ بس اپنی کتاب پھر پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ بنا رکھا ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ ان کے ہر بیان سے پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جو ایسی بات منسوب نہیں کرتے۔ اور پس یقیناً تم اور جنہیں تم پوجتے ہو سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، سوائے اس کے جو جہنم میں جھلسنے والا ہے۔ اور ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام مقرر ہے، اور ہم ہی صف بستہ رہتے ہیں، اور ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا تو کرتے تھے، اگر ہمارے پاس اگلوں سے کوئی نصیحت آ جاتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، لیکن اب اس کا انکار کیا، لہٰذا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور بے شک ہمارے بندگان مرسل، یعنی ہمارے انبیاء، ہمارے رسول، ان سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں، یعنی رسولوں کی ضرور مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا، بے شک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا ہر ایک دین پر، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو، جب میرے بیٹوں میں سے میرا بیٹا آئے گا مہدی، تو پھر تمام دنیا پر اسلام ہی اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، تمام کفر و شرک ختم ہو جائے گا، اور صرف اسلام اسلام رہ جائے گا۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ وقت جلد آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب کرے کہ ہم وہ وقت دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ
وہ وقت جو ہے وہ بالکل رسول اللہ کے یعنی جیسا رسول اللہ کا زمانہ تھا نا، ویسا ہی وہ زمانہ ہوگا۔ تو جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا زمانہ دیکھے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ جو ہمارے امام ہیں آخری، جو امام زمانہ ہیں، جو امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کا جو ظہور ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے تاکہ ہم ان کے زمانے کو پائیں، اور لہٰذا آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں دیکھتے رہیں کہ ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کا عذاب جلدی چاہ رہے ہیں؟ بس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی۔ یعنی جو اللہ کی نصیحت کو نہیں مانتے، پھر ان کا وہ دن بہت برا ہوگا، اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اور آپ کا رب جو عزت کا رب ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ الصفات بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ صاد، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا اور وہ غرور اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا۔ یعنی لوگ اس میں بڑا تعجب کرتے کہ ہم میں سے ہی اللہ نے رسول بھیج دیا، ایسا ہی وہی رسول یعنی بن گیا جو 40 سال تک ہمارے ہی اندر رہا۔ تو اور کفار کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیا اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی مشرکین مکہ انہوں نے اس وقت بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے یہ پانی کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ جو ہے یہ رزق کا خدا ہے، یہ اولاد کا خدا ہے، اس طرح سے استغفر اللہ۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ لا الہ الا اللہ، ان سے کہیے کہ لا الہ الا اللہ کہیں، تو لوگوں کو بڑا عجیب لگا، اور ان میں سے قوم کے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، اس چیز میں یقیناً کوئی غرض ہے۔ یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہی کہنے لگے کہ نہیں، تم اپنے ہی معبودوں پر یعنی بتوں کی ہی تم عبادت کرتے رہو، اور ہم نے کبھی یہ بات کسی پچھلے مذہب سے بھی نہیں سنی، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ اور کیا ہمارے درمیان اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ در حقیقت یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں۔ یعنی وہ سردار جو یہ کہتے تھے کہ اس پر یعنی وہ تنزیہ اور مذاقن کہتے تھے کہ سردار ہم ہیں، ہمارے پاس ہے دنیا کی دولت، شہرت، سب کچھ، اور یہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مجھ پر یعنی اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ وہ یہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، بلکہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ اور کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی کیا یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں راستے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں، اور آج لوگ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، اور ان سے پہلے نوح اور عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، اور یہ ہے وہ بڑا لشکر۔
ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب لازم ہو گیا، اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہے جس کے ساتھ کوئی مخلت نہیں ہوگی۔ اور وہ ازروئے تمسخر کہتے ہیں، یعنی وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارا عذاب کا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے دے دے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا جو حصہ ہے نا عذاب کا، تو ہمیں اس دن سے پہلے، قیامت سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔ یعنی قیامت کا انکار تو انہیں ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا بھی انکار ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے، جو طاقت کے مالک اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی جناب داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب زبور میں جو اللہ کی حمد و ثنا تھی وہ بیان کرتے نا، تو پھر پہاڑ، درخت، چرند پرند، ہر چیز ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی۔ اور ہم نے ان کی سلطنت مستحکم کی، مضبوط کی، اور انہیں حکمت عطا کی اور فیصلہ کن گفتار کی صلاحیت دی۔ اور کیا آپ کے پاس مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے اور جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، ہم نزاع کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان برحق فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو، اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد کہنے لگے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کیا، اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہتر بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے پر یقیناً سخت عذاب ہوگا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اور یہ کفار کا گمان ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم نے ایمان لانے اور ایمان صالحہ بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح قرار دے دیں؟ یعنی جو لوگ نیک ہیں اور انہوں نے عمل صالحہ بھی انجام دیے ہیں، کیا ہم ان کو جو برے لوگ ہیں ان کی طرح قرار دیں، یا اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ نیک اور بد کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تقوی والے اور نہ ہی بدکار، دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب، بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ قرآن، اللہ کہتے ہیں یہ بہت ہی بابرکت ہے، اور میں نے اس کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو، سوچو، اور جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، یعنی جناب داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف سے خوب رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کے ساتھ ایسے محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔
بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جست ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرح چل پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، وہ ہوا میں اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جایا کرتا تھا، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی جو شیاطین جن تھے نا، جنات، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر تو جناب سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ یہ بھی ایک داستان ہے، پھر انشاءاللہ یہ پھر ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جائے گا، تو بعد میں انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات جانیں گے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب اور نیک انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھے تکلیف اور اذیت دی ہے، ہم نے کہا اپنا پاؤں مارے، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ یہ بھی قصے ہیں یعنی تمام انبیاء کے، لیکن یہ پھر چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر یعنی کہ وہ اللہ نے سمیٹ دیے ہیں، تو ان کی تفصیلات میں تھوڑا تھوڑا اگر میں جاؤں تو پھر ٹائم لگ جائے گا، تو انشاءاللہ بعد میں جو ہے نا یہ ضرور یہ قصے جانیں گے۔ ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے انہیں اہل و عیال دیے اور ان کے ساتھ اتنے مزید دیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں ایک گچھا تھام لے اور اسی سے ماریں اور قسم نہ توڑیں، ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، جو طاقت اور بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، اور وہ دار آخرت کا ذکر ہے۔ اور وہ جو ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک افراد میں سے تھے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے اور تقوی والوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، وہ دائمی جنتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ بات ہے جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ ہمارا وہ رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اہل تقوی کے لیے ہے، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ جھلس جائیں گے، پس وہ بدترین بچھونا ہے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ جس کا ذائقہ وہ چکھیں۔ استغفر اللہ۔ کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی جو پیپ ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخیوں کا وہی مشروب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجئے گا، ہم بڑے ہی گنہگار بنتے ہیں آپ کے۔ اور اس قسم کی مزید بہت سی چیزوں کا، یہ ایک جماعت تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، ان کے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے۔ یعنی ان کا استقبال کیا ہوگا؟ آگ ہی ان کا استقبال ہے، یہ یقیناً آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ اور وہ کہیں گے تمہارے لیے کوئی خیر مقدم نہیں ہے، بلکہ تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے لیے لائے ہو، بس کیسی بدترین جگہ ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے، اسی آگ میں دگنا عذاب دے، یعنی جو ہمیں دنیا میں گمراہ کرتا رہا اور جس نے ہمیں سیدھے راستے سے روک دیا، آج تو اس کو دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ہم برے افراد میں شمار کرتے تھے۔
استغفر اللہ، یعنی وہ مومنین جن کا اس دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں، کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا اب ہماری آنکھیں انہیں نہیں پاتی؟ یہ جہنمیوں کے باہمی جھگڑے کی حتمی بات ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تنبیہ کرنے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ یعنی وہ اگر غفار ہے تو میں ساتھ ساتھ میں وہ قہار بھی ہے۔ وہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، وہ بڑا غالب آنے والا اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے جسے تم منہ پھیرتے ہو۔ مجھے عالم بالا کا علم نہ تھا جب وہ فرشتے بحث کر رہے تھے۔ میری طرف وہی محض اس لیے ہوتی ہے کہ میں نمایاں طور پر فقط تنبیہ کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پس جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنے روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا بس نکل جا یہاں سے کہ تو یقیناً مردود ہے اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا میرے رب پس ان لوگوں کے اٹھائے جانے کے روز تک مجھے مہلت دے۔ یعنی شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ کو اپنا رب کہا۔ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، رب وہ اللہ کو ہی مانتا تھا، لیکن بس اس میں غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، اور غرور اور تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ وہ جنت میں رہ رہا تھا نا، تو پھر جب اس نے غرور کیا اور تکبر کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائیں، آمین الہی آمین۔ تو پھر شیطان نے بھی مہلت مانگ لی کہ اللہ مجھے بھی قیامت کے دن تک مہلت دے کہ میں بھی تیرے ان بندوں کو بہکاتا رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مہلت ملنے والوں میں سے ہے، یعنی ٹھیک ہے میں نے تجھ کو مہلت دی معین وقت کے دن تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک۔ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ ساری کی ساری عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تیری ہی عزت کی قسم کھا کر یعنی میں کہتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، ہمیں بہکاؤں گا، تو ان میں سے سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اور خود ہی پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جو تیرے خالص بندے ہوں گے نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ان خالص بندوں میں شمار کر لیجئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو ضرور پر کر دوں گا۔ یعنی جب اس نے کہا نا کہ میں بہکاؤں گا سب کو، لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حق بات یہ ہے اور میں بے شک حق ہی کہتا ہوں کہ پھر جو تیری پیروی کرے گا نا، جو تیرے قدم با قدم چلے گا، تو میں ان سب کو بھی اور تجھ کو بھی جہنم میں ضرور ڈال دوں گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ والوں میں سے ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر تمہیں نہیں بتاتا، بلکہ وہی بتاتا ہوں جو اللہ کی جانب سے وحی آئی ہوتی ہے، اور یہ تو عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے، اور تمہیں اس کا علم ایک مدت کے بعد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ صاد ہمارا مکمل ہوا، آگے سورہ زمر، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔
ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آگاہ رہو، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، یعنی وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ جھوٹے منکر کو یقیناً ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کا ہم قرب کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ کی بات مان کر، جن کو اللہ ہمارے لیے بھیجے ان کے پیچھے چل کر۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ہی ذہن سے کوئی وہ ایسے کام بنا لیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات ماننی ہوگی، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہوگی تو پھر۔ اور اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاکیزہ ہے اور وہ اللہ یکتا اور غالب ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے، آگاہ رہو، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جناب آدم و حوا سے اتنے زیادہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ مذکر اور مونث ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں 3 تاریکیوں میں ایک ہلکت کے بعد دوسری ہلکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور اگر تم کفر کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ظاہر ہے دنیا میں چاہے میں تم کو نعمتیں دوں، لیکن آخرت میں پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا عمل جو ہے وہ وہاں پر ملے گا، اپنے عمل کے حساب سے اس کو سزا و جزا ملے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یقیناً وہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جسے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کر دے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف اندوز ہو جاؤ، یقیناً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر میں تجھ پر کوئی انعامات، تجھ کو اپنی نعمتیں دے رہا ہوں نا، تو تو ان سے لطف اندوز ہو، لیکن آخرت میں تجھ کو جہنم ہی بھگتنا پڑے گا۔ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کروں، اور مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں۔ سبحان اللہ، مسلم بنوں۔ کوئی اور فرقہ نہیں اللہ کو پسند، کوئی اور نام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم خود کو مسلمان بنائیں،
اور جب کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کون ہیں تو ہم یہ سب کہیں کہ ہم مسلم ہیں. لیکن آج اگر ہم کہیں کہ مسلمان ہیں تو نہیں مسلمان تو ہیں، اور کیا ہیں، اور کیا ہیں، یہ اگلے کا سوال ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کو امت واحدہ بنائے اور ہم کو بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، مسلم بنوں. اور کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی رسول اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں نا تو مجھے بھی اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو اس قدر نڈر ہو گئے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر زبان سے کہتے ہیں کہ جہنم. توبہ استغفار، جہنم ہمارے لیے تھوڑی ہے. ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں، تو جہنم ہم کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے. لیکن جی یہاں دیکھیے کہ قرآن میں رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے یہ کہیے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے کسی کو بھی یعنی اس کا شریک نہیں بناتا. بس تم اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہہ دیجئے گھاٹے میں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے عیال کو گھاٹے میں ڈال دیں. خبردار یہی کھلا گھاٹا ہے، یہی ہیں جو خسارے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائباں اور ان کے نیچے بھی شعلے ہوں گے. استغفر اللہ. سائباں یعنی جو ان کا چھت ہوگا اوپر وہ بھی آگ کا ہوگا اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. یہ وہ بات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس ہے میرے بندو مجھ سے ڈرو، پس ہے میرے بندو مجھ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ڈرنے والے بندوں میں شمار کر لیجئے. ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیجئے کہ ہم ہر وقت آپ سے ڈرتے رہیں، ہر وقت آپ کی رحمت کی امید لگائے رکھیں اور آپ کا خوف ہمارے دل میں ہمیشہ رہے، چاہے ہم تنہا ہوں چاہے ہم محفل میں ہوں. اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی کی، جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا یعنی شیطان کی بندگی انہوں نے نہیں کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو باتوں کو سنتے ہیں پھر جو ان میں سب سے بہتر بات ہوتی ہے نا وہ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو جو کم سے کم یعنی کہ اللہ کے نزدیک صحیح بات ہے نا ہم اس کو ہی فالو کر لیں تو وہی بڑی بات ہے. نہیں، بلکہ جو بہترین بات ہوتی ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں. بھلا جس شخص پر عذاب کا فیصلہ حتمی ہو گیا تو کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ یہ دیکھیے جو کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور شفاعت جو ہے وہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو اس کا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ نہیں رسول اللہ تو نعوذ باللہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں تو وہ اپنا پاؤں ڈال دیں گے، اور کچھ کہتے ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اٹھیں گے ہی نہیں اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ میری ساری امت کو جب تک تو بخشے گا نہیں تو میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اس طرح کی یہ باتیں جو کر کے تو مجھے معاف کیجئے گا علماء کرام یا جو بھی اس طرح کی باتیں کریں نا تو وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ انسان کو نڈر بنا دیتی ہیں. یہ قرآن کے خلاف باتیں ہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب کیا جس شخص پر میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ جہنمی ہے یعنی اس کے اعمال کی بنا پر، تو پھر کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کون لوگ؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں جو
اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور پھر گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے وہ بالا خانے، یعنی وہ بہت بڑی بڑی عمارتیں جیسے ہوتی ہیں، جیسے آج یہاں ہمارے وہ ہوتی ہیں کہ یہاں بلڈنگز بنی ہوتی ہیں کہ نیچے بھی ہمارا گھر ہوتا ہے، اوپر بھی گھر ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ کہتے ہیں اس طرح سے وہاں ان کے گھر ہوں گے اور جن کے نیچے پھر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر چشمے بنا کر اسے زمین میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے رنگ برنگی فصلیں اگاتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ اسے بھوسا بنا دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو، سخت دل والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا سے سخت ہو جاتے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے ایسی کتاب کی شکل میں بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس کی آیات باہم مشابہ اور مقرر ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ اس کے متبادل کچھ اور کہہ رہی ہو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں یہ ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی آپ کو ایک ہی یعنی حکم نظر آئے گا، ایک جیسی آپ کو ساری وہ نصیحتیں نظر آئیں گی، ایک جیسا ہی میری آپ کو ساری وہ سنت یعنی میری تبدیل ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، اور جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ اللہ کا یہ کلام سنتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو کر ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کا پورا جسم جو ہے، ان کی جلد یعنی وہ نرم پڑ جاتی ہے، وہ اللہ کے خوف سے پھر وہ جھک جاتا ہے یعنی اللہ کے سامنے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بناتا ہے، استغفر اللہ، وہ امن پانے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یعنی یہاں اب ہمیں کوئی بھی چیز یعنی اگر ہمارے منہ پر لگنے لگتی ہے نا تو ہم فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو بچا لیتے ہیں، یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چہرے کو یعنی بچائیں، یعنی ایک دم سے ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کو سپر بنائیں گے، یعنی اپنے چہرے کو آگے کریں گے تاکہ وہ آگ یعنی اس قدر یعنی وہ لپٹی ہوگی ان کے جسموں پر اور وہ دور نہیں ہو سکے گی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو دور نہیں کر سکیں گے۔ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا ذائقہ جو تم کماتے تھے، اور ان سے پہلو نے تکذیب کی تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا ذائقہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اور اے کاش کہ وہ اس کو جان لیتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طرح طرح کی مثالیں ہیر پھیر کر کر کے میں نے ان کے لیے بیان کر دی ہیں کہ کسی طریقے سے ہی میرے بندے کو سمجھ آ جائے، کوئی مثال ہی ایسی اس کے دل پر اثر کرے کہ وہ راہ راست پا لے۔ تو اللہ کہتے ہیں طرح طرح کی مثالیں میں نے بیان کر دی ہیں، اور ایسا قرآن جو عربی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، تاکہ یہ تقوی اختیار کریں، یعنی ان کی اپنی زبان میں ہی میں نے ان کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے، اور یہ لاریب ہے، اس میں کوئی عیب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں، مجھ سے ڈریں، گناہوں سے بچ جائیں، پرہیز کریں۔ اور اللہ ایک شخص غلام کی مثال بیان فرماتا ہے کہ جس کی ملکیت میں کئی مالکان شریک ہیں، اور ایک دوسرا مرد غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں،
یعنی جیسے تم لوگوں نے بہت سارے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو اس طرح اگر کسی کے بہت زیادہ مالک ہوں تو وہ اچھا ہے، یا پھر وہ غلام کہ جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے۔ بے شک وہی زیادہ اچھا ہے نا کہ جس کا ایک ہی مالک ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، تو میں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے اس سے کام لینا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ مالک ہو جائیں اور وہ ایک غلام ہو تو وہ کس کس کی سنے، کس کس کے کام کرے گا؟ اور پھر وہ مالک بھی یہ خیال کریں گے کہ شاید آج اس کی ضرورت جو ہے وہ دوسرے نے پوری کر دی ہوگی، تو کوئی بات نہیں، آج اگر میں اس کو نہ بھی دوں تو خیر ہے، اور دوسرا سوچے کہ نہیں نہیں آج وہ دوسرے نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوگا۔ تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے یہ مثالیں لے کے آتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کو بھی انتقال کرنا ہے اور انہیں بھی یقیناً مرنا ہے، یعنی ہمیشہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے سامنے مقدمہ پیش کرو گے، یعنی اپنی باتیں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے تم کرو گے پیش۔ جو گناہ گار ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے وہ سب کے سب ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی اپنی آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں آ جائے کہ ہم نے بھی کوئی اللہ کا ایک پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا تھا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔